اچھا ڈاکٹر صاحب، آرتھرائٹس جی یا یورک ایسڈ، جی یہ یورک ایسڈ یا آرتھرائٹس ایک ہی چیز کا نام ہے یا دو ڈفرینٹ چیزیں؟ جی تو اب یہ آپ نے بھی بڑا اچھا سوال کیا، کیونکہ اس میں بھی اگین کافی کنفیوژن اور غلط فہمی پائی جاتی ہے. تو یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے ہر ایک کو نہیں، لیکن ایسی زیادتی کہ جو جوڑوں کو نقصان پہنچا رہی ہے، اس کی صورت میں جو آرتھرائٹس کی ایک ٹائپ ہے جس کو گاؤٹ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. لیکن وہ آرتھرائٹس کی صرف ایک قسم ہے. اور آپ کے توسط سے ناظرین کو، سامعین کو یہ میرے خیال میں یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اب تک آرتھرائٹس کی 260 قسمیں آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں. تو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آرتھرائٹس کی صرف 2-3 ہی قسمیں ہیں. ایسی بات نہیں ہے، 260 قسمیں ہیں اور تقریباً ہر سال دوسرے سال نئے آرتھرائٹس ڈسکور ہو رہے ہیں. تو یہ اتنا مطلب سمپل نہیں ہے کہ جس طرح عام طور پہ عوام کہتے ہیں کہ جی چلیں جی یہ تو اپنا ہڈیوں کی درد ہے، جوڑوں کی درد ہے، تو کہیں سے بھی دوائی لے لیں گے، کوئی سی بھی دوائی لے لیں گے تو کام چل جائے گا دیسی ٹوٹکوں سے. یا تو ایسی بات نہیں ہے. ڈائگنوسس بنانا بہت ضروری ہے. تو اب یہ تو 207 میں سے گاؤٹ صرف ایک آرتھرائٹس ہے، اس کے علاوہ 206 اقسام اور ہیں. اور یہ سب جو آرتھرائٹس کی جو ٹائپس ہیں یہ بچوں کو بھی اثر کرتی ہیں. میرے پاس 6 ماہ کے بچے جو ہیں وہ بھی میرے پاس زیر علاج ہیں سیویئر آرتھرائٹس کے ساتھ یا شدید آرتھرائٹس کے ساتھ، اور 95 ایئرز اولڈ جو ہیں وہ بھی ہیں. تو ایک یہ بھی بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جی آرتھرائٹس جو ہے وہ بوڑھوں کا مسئلہ ہے. ایسی بات نہیں ہے. میرے کلینکس میں 70-80% لوگ جو ہیں ان کی عمر 60 سال سے کم ہے. تو آرتھرائٹس جو ہے وہ ہر عمر میں ہو سکتا ہے. 6 مہینے کے بچے کو، بلکہ پیدا نو مولود بچے کو بھی آرتھرائٹس ہو سکتا ہے. اور اچھا ایتھرائٹس ڈاکٹر صاحب میری غلطی ہے کہ مجھے شروع سے پوچھنا چاہیے تھا کہ ایتھرائٹس کو اگر ہم اردو میں یا لاہوری پنجابی میں بیان کریں یا کشمیری میں بیان کریں گے تو کیسے کریں؟ جی تو اس میں جو اس کے لیے جو اہم جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آرتھرائٹس جو ہے وہ بیسیکلی جوڑوں کی سوجن اور سوزش، یہ آرتھرائٹس ہے. یعنی جب جوڑوں میں درد جو ہے اس کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے، لیکن جب جوڑ سوجتے ہیں اور اس کے ساتھ سوزش ہوتی ہے کہ جوڑ جو ہے وہ یا سرخ ہو جائے یا گرم محسوس ہو، یا اس کو اگر آپ اسپیشلی صبح کے وقت اٹھیں اور اس وقت وہ جوڑ اکڑے ہوئے ہوں کہ جس کو آپ کو کافی دیر لگے ان کو نارمل ہونے میں، تو اس کو آپ گرم پانی میں ڈالیں، ایکسرسائز کرنے بجائے کرو. تو یہ جو 3-4 چیزیں ہیں ان کے مجموعے کو آرتھرائٹس کہتے ہیں. تو اس میں بھی یہ جو ہے نا وہ ان میں یہ فرق کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اب جوڑوں میں درد جو ہے اس کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جوڑوں میں درد ہے تو یہ آرتھرائٹس ہی ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. اگر تو جوڑ میں سوجن ہے، ان میں سوزش ہے، اکڑے ہوئے ہیں، یا ان میں سرخ ہو گئے ہیں، گرم ہو گئے ہیں، پھر اس کو آرتھرائٹس کہیں گے، ورنہ نہیں. تو یہ جو میں نے 207 قسموں کا ذکر کیا، یہ جو جوڑ سوجتے ہیں اس کی یہ قسم ہے. اگر جوڑوں کی درد دیکھا جائے تو اس کے علاوہ اور 20 وجوہات ہیں. اس کو کنٹرول آپ صرف ڈائٹ سے کریں گے یا اس کی کوئی میڈیسن ایلوپیتھی میں کوئی راکٹ سائن کوئی ایسی ریمیڈی ہے یا نہیں؟ جی تو یہ بھی بڑا اچھا سوال کیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈائٹ کا، ایکسرسائز کا جیسے ہر بیماری میں تعلق ہے اسی طرح اس میں بھی ہے. جتنی اچھی ڈائٹ ہوگی، جتنی زیادہ ایکسرسائز کریں گے، اسموکنگ نہیں کریں گے، تو ان ساری چیزوں سے جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی جوڑوں کے درد کو فائدہ ہوگا. لیکن ایک دفعہ اگر آرتھرائٹس ہو گیا تو اس کے لیے آپ کو اسپیشلسٹ سے علاج کروانا ضروری ہے. اور جو اچھی بات ہے جس سے I'm sure کہ آپ کو سامعین کو کافی جو ہے وہ ان کے لیے تسلی بخش ہوگی کہ اس وقت آرتھرائٹس جو ہے کہ جو اکثر اقسام جو ہیں، مطلب 200 سے زائد اقسام، یہ پورے طور پر قابل علاج ہیں. اور ان کا علاج اتنا افیکٹو ہے کہ آج کل جو میں میڈیکل اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں اور اپنے جونیئر ڈاکٹرز کو پڑھاتا ہوں تو میں اکثر اپنا ہاتھ ان کو دکھا کے کہتا ہوں کہ مجھے آرتھرائٹس ہو سکتا ہے. تو اکثر وہ بھی باوجود یہ کہ میڈیسن سے تعلق ہے ان کا، وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں آپ کے ہاتھ تو نارمل ہے، آپ کو نہیں ہو سکتا.
تو میں تو کہتا ہوں کہ نہیں, مجھے آرتھرائٹس ہو سکتا ہے, لیکن یہ دوائیوں کا کمال ہے کہ وہ اتنا اچھا کنٹرول ہے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو آپ کو اپنی مینٹالٹی چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ آرتھرائٹس جو ہے وہ مکمل طور پر قابل علاج ہے اکثریت کے لیے. ہاں, دوائی اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ مستقل لینی پڑے یا لمبا عرصہ لینی پڑے, لیکن اگر آپ اس کو باقاعدگی سے لیں, اسپیشلسٹ سے چیک کروائیں, باقاعدگی سے لیں, تو یہ قابل علاج ہے. یہ ایسی کوئی اچھا یورک ایسڈ, گاؤٹ, آرتھرائٹس کا اسموکنگ سے کیا تعلق ہے؟ جی, تو اس میں آرتھرائٹس کی بہت ساری اقسام ہیں جو اسموکنگ سے وہ ہوتی بھی ہیں اور بڑھتی بھی ہیں. جس طرح رومیٹوئڈ آرتھرائٹس ہے, یہ بہت کامن ہے, تقریباً 1% عوام کو پوری دنیا میں رومیٹوئڈ آرتھرائٹس ہے, یعنی ملینز اس کے حساب سے اس کے مریض ہیں. وہ جو لوگ اسموک کرتے ہیں ان کے اندر اپ ٹو 7 to 10 ٹائمز زیادہ چانس ہے کہ ان کو آرتھرائٹس زندگی میں کبھی بھی ہو جائے. اور جب ایک دفعہ ہو گیا, جب اسموکنگ کرتے رہیں گے, یہ بڑھتا رہے گا. گاؤٹ کے اندر بھی یہ پرابلم ہے, یورک ایسڈ میں اور گاؤٹ میں, کہ جو لوگ اسموک کرتے ہیں ان کا یورک ایسڈ زیادہ ہوتا ہے, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کے دل پر اثرات جو ہیں اسموکنگ کے, اس کے بعد جو کڈنیز پر اس کے اثرات ہیں, اس کی وجہ سے یورک ایسڈ بڑھتا ہے. اور پھر بڑھنے کے ساتھ کسی بھی وقت وہ یورک ایسڈ جب جوڑوں میں بیٹھ جاتا ہے, تو کسی بھی وقت وہ پھر جوڑوں کی سوجن اور تکلیف شروع کر سکتا ہے. تو اسموکنگ جو ہے یہ تو مطلب جوائنٹ کے لیے سخت جو ہے وہ مضر ہے, جیسے باقی صحت کے لیے اس طرح جوڑوں کے لیے بھی سخت مضر ہے. اور اس کو بعض اوقات میں اپنے مریضوں کو صاف صاف بتاتا ہوں کہ جی جتنا آپ نے دوائیوں پر محنت کرنی ہے نا, روزانہ اس کو باقاعدگی سے لینا سب کچھ, اگر آپ صرف اسموکنگ چھوڑ دیں تو آپ کو اتنا ہی فائدہ حاصل ہوگا جتنی میری دوائی سے آپ کو ہوگا. یہ دونوں برابر ہیں ان کے اپنے بینیفٹ کے لیے. تو اور اس میں جن کو بات سمجھ آ جاتی ہے وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد فائدے اور اثرات دیکھتے ہیں. اور جس کا تیسرا نقصان اسموکنگ کا وہ یہ ہے کہ آپ چاہے گاؤٹ کی دوائی لے رہے ہوں یا اور یہ جو آرتھرائٹس کی دوائی لے رہے ہوں, ان میں سے کوئی دوائی بھی, بہت سارے ہماری ریسرچ ہے کہ کوئی دوائی بھی اتنی افیکٹو نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے صرف اسموکنگ کی وجہ سے. اسموکنگ دوائیوں کے اثرات کو بھی کم کر دیتا ہے. تو اس وجہ سے بھی اسموکنگ جو ہے وہ صحت کے لیے اور جوڑوں کے لیے سخت نقصان دہ ہے. میرے بھائی اسموکنگ کرتے ہیں اور بار بار منع کرنے کے باوجود وہ بار بار اسموکنگ کرتے ہیں, لیکن ان کو جب گاؤٹ یا یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے تو 3 دن ان کے پاؤں سوج جاتے ہیں. تو میرے خیال میں وہ تو ان کو تو اس سے بینیفٹ ہوگا, اور میرے بھائی جیسے بہت سارے اور بھی لوگ ہوں گے جنہیں کم از کم اس پر غور کرنا چاہیے کہ نہ صرف آرتھرائٹس, یورک ایسڈ, گاؤٹ جو ہے اسموکنگ سے ریلیٹڈ ہے, اگر آپ وہ کوئٹ کریں گے تو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا, ریلیف ملے گا, بلکہ جنرلی بہت ساری اور چیزیں ہیں جو آپ کے لنگس ہیں, دل کی بیماریاں ہیں, وہ بھی سگریٹ سے ہیں. اور یو کے کی گورنمنٹ اس کے اوپر بہت زیادہ پیسہ بھی خرچ کر رہی ہے, حکومتیں خرچ کر رہی ہیں کہ آپ اسموکنگ نہ کریں. یو کے اور یورپ اور امریکہ کے اندر تو اب یہ ہو گیا ہے کہ پبلک پلیسز میں آپ اسموکنگ نہیں کر سکتے. انہوں نے آپ کو باہر بھیجنا ہے, چونکہ آپ نہ گھر میں کر سکتے ہیں, یہ جرم بن چکا ہے کہ آپ پبلک پلیسز میں اپنے گھر میں جہاں بچے ہوں دوسروں کی زندگی کو, چونکہ اسموک کرنے والا آدمی دوسروں کو بھی نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ اسموکنگ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب آج کے لیے ہم آرتھرائٹس کو ہم نے بڑا اچھا, آرتھرائٹس, یورک ایسڈ اور پھر اسموکنگ کو ہم نے کور کیا.